إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آئیے سورہ انفطار کا دوسرا حصہ پڑھتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، بلا شبہ یقیناً نیک لوگ نعمت میں ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بلا شبہ نافرمان لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوں گے۔ یصلونہا، وہ داخل ہوں گے اس میں، یوم الدین، جزا کے دن۔ یصلونہا یوم الدین، وہ اس میں جزا کے دن داخل ہوں گے۔ وما ہم عنہا بغائبین، اور نہیں ہے وہ اس سے غائب ہونے والے، اور وہ اس سے غائب ہونے والے نہیں ہیں۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور تجھے کیا معلوم کہ جزا کا دن کیا ہے۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تجھے کیا معلوم کہ جزا کا دن کیا ہے۔ یوم لا تملک نفس، جس دن نہیں اختیار رکھے گی کوئی جان، لنفس شیئا، کسی جان کے لیے کچھ بھی۔ جس دن کوئی جان کسی جان کے لیے کسی چیز کا اختیار نہ رکھے گی۔ والامر یومئذ للہ، اور حکم تو اس دن صرف اللہ کا ہوگا۔ دوبارہ سنیے، ان الابرار لفی نعیم، بلا شبہ نیک لوگ البتہ نعمتوں میں ہوں گے۔ ابرار بارن یا برن کی جمع ہے، نیک عمل کرنے والے لوگ۔ بلا شبہ نیک لوگ یا نیک اعمال کرنے والے البتہ ہوں گے نعمت میں۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ، اور بلا شبہ نافرمانی کرنے والے، نافرمان لوگ، لفی جحیم، البتہ جہنم میں ہوں گے۔ جہیم کا لفظی معنی ہے بھڑکتی ہوئی آگ، تو یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور بلا شبہ نافرمان لوگ البتہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ یصلونہا، وہ اس میں داخل ہوں گے، یوم الدین، جزا کے دن۔ وما ہم عنہا بغائبین، اور نہیں ہے وہ اس سے غائب رہنے والے۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور تجھے کیا معلوم کہ جزا کا دن کیا ہے۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تجھے کیا معلوم کہ جزا کا دن کیا ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس، جس دن نہیں اختیار رکھے گی کوئی جان کسی جان کے لیے شیئن، کچھ بھی۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی جان کسی جان کے لیے کسی چیز کا اختیار نہ رکھے گی۔ والامر یومئذ للہ، اور حکم اس دن صرف اللہ کا ہوگا۔ یہاں سے نیک اور نافرمان لوگ دونوں کے بارے میں جزا کا ذکر ہے۔
فرمایا کہ نیک لوگ نعمت میں ہوں گے. جنت سے بڑھ کے بندے کے لیے نعمت کوئی نہیں ہے. اس لیے قرآن حکیم میں فرما دیا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو بندہ جہنم سے دور کر دیا گیا، جنت کے قریب کر دیا گیا، در حقیقت وہ کامیاب ہوا. جنت کے دخول کو اللہ رب العزت نے کامیابی کہا ہے، اور جو بندہ جنت میں داخل ہو گیا وہ در حقیقت کامیاب ہو گیا، اس لیے کہ وہ ایک ایسے مقام میں چلا گیا جو عبد الآباد نعمتوں سے بھرا ہوا ہے. وہ مکان اس سے کبھی چھینا نہیں جائے گا، اس کی نعمتیں وہاں کم نہیں ہوں گی، بلکہ اس کی نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی. اور جو بھی انسان خواہش کرے گا اس کی خواہش کو اللہ رب العزت پورا فرمائیں گے. اس لیے جنت کے لیے لفظ بولا ہے نعیم کا بھی، نعمت والا مقام، نعمت. تو نیک لوگ جنت میں داخل ہوں گے، نعمت میں ہوں گے، ہر قسم کی آسائش اور ہر قسم کا آرام انہیں مہیا ہوگا. اور فاجر لوگ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، نافرمان فاجر قسم کے لوگ وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے. یعنی نافرمانوں کا مقام جہنم ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے. اگرچہ جنت اور جہنم ان دونوں کے اثرات مرتے ہی شروع ہو جاتے ہیں، لیکن فی الحقیقت میدان محشر میں وہ جہنم کی آگ میں اور نیک لوگ جنت کے دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے. جب بندہ مر جاتا ہے تو قبر سے ہی آغاز ہو جاتا ہے جنت کی نعمتوں کا اور جہنم کی سختیوں کا. جیسے اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں وَحَاكَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سوء العذاب، کہ آل فرعون کو بدترین عذاب نے گھیر لیا. کیا؟ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح و شام وہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں. یعنی صبح و شام انہیں جہنم کی سختی کا ذائقہ چکھنا پڑتا ہے. اس لیے قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا کہا گیا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، اس سے وہ غائب نہیں رہ سکتے. اور آپ کو کیا معلوم کہ جزا کا دن کیا ہے؟ پھر آپ کو کیا معلوم کہ جزا کا دن کیا ہے؟ یہ دوبارہ اس نے ذکر کیا قیامت کی اہمیت اور اس کی ہولناکی کو مزید واضح کرنے کے لیے کہ نہ تو باری تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے کوئی بندہ بھاگ سکتا ہے، نہ اس عدالت میں جواب دہی سے کوئی بندہ چھپ سکتا ہے، اور نہ ہی اس عدالت میں اس کا کوئی عمل اس سے چھپا رہ سکتا ہے. یعنی وہ کسی بھی اعتبار سے غائب رہنے والے نہیں ہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بندہ چھپ جائے یا بھاگ جائے یا فرار ہو جائے کہ جس وجہ سے اسے جہنم میں داخل نہ ہونا پڑے. باری تعالیٰ کی عدالت سے نہ کوئی بھاگ سکے گا، نہ کوئی چھپ سکے گا، نہ کوئی فرار ہو سکے گا. سب کو اپنے اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا، اور اس میں پاس ہونے پر یا اس میں ناکام ہونے پر جو کیفیات ہیں ان کیفیات کا بھی انہیں سامنا کرنا پڑے گا. فرمایا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی جان کسی جان کے لیے کسی چیز کا اختیار نہ رکھے گی. والامر یومئذ للہ،
اور حکم اس دن صرف اللہ کا ہوگا۔ حکم تو دنیا میں بھی اللہ رب العزت کا ہی چلتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی امر بھی طے نہیں پاتا، لیکن آخرت کا خصوصی طور پہ کہا ہے کہ حکم اس دن اللہ کا ہی ہوگا، اس لیے کہ دنیا میں بظاہر لوگوں کی کچھ ملکیت بھی ہے، ایک حد تک لوگ دوسرے کو نفع پہنچانے کا یا نقصان پہنچانے کا اختیار بھی رکھتے ہیں، لیکن قیامت والے دن یہ سب ملکیت ختم، یہ اختیار ختم، نہ حکومت نہ ملکیت نہ دوسرے کو کوئی فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے قرآن حکیم میں ایک اور مقام پہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کے دن بادشاہی کس کی ہے؟ صرف اللہ کی جو ایک ہے، زبردست ہے۔ تو اللہ رب العزت قیامت والے دن جب لوگوں کے سامنے عدالت میں جلوہ افروز ہوں گے، اس دن سب کو اپنے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اور کوئی بندہ بھی دوسرے کو نہ نقصان پہنچا سکے گا اور نہ ہی اپنے اختیار سے اپنی حکومت وغیرہ کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو فائدہ دے سکے گا، اس لیے کہ حکومت تو ہوگی نہیں کسی کے پاس۔ اس لیے فرمایا کہ والامر یومئذ للہ، اس دن حکم صرف اور صرف اللہ کا ہوگا، اور رہ گئی دوسرے کی شفاعت کرنا، سفارش کرنا، تو وہ بھی کسی کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ صرف وہی سفارش کر سکے گا جسے اللہ رب العزت اجازت فرمائیں گے۔ فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر باری تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کی سفارش کر سکے؟ جس کو اللہ اجازت دیں گے بس اور بس وہی سفارش کر سکے گا۔ آئیے اگلی سورت کو پڑھتے ہیں، سورۃ المطففین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین، ہلاکت ہے ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس، وہ لوگ کہ جب لوگوں سے معاف کر لیتے ہیں، یستوفون، تو پورا پورا لیتے ہیں، وَإِذَا قَالُوهُمْ، اور جب انہیں معاف کر دیتے ہیں، أَوْ وَزَنُوهُمْ، یا انہیں تول کر دیتے ہیں۔ اکٹھا ترجمہ یوں ہوگا، اور جب وہ انہیں معاف کر یا تول کر دیتے ہیں، یخسرون، تو خسارہ پہنچاتے ہیں، کم دیتے ہیں۔ الا یظن، کیا وہ سمجھتے ہیں، اولئک انہم مبعوثون، کہ یقیناً وہ اٹھائے جانے والے ہیں۔ الا یظن، یہاں جو ہے حمزہ استفہامیہ اور لا نافیہ ہے، تو لا نافیہ کا ترجمہ کریں گے یوں، الا یظن، کیا وہ نہیں سمجھتے، کیا انہیں اس بات کا یقین نہیں ہے، الا یظن اولئک انہم، کیا نہیں ہے انہیں یقین اس بات کا، یہ کہ یقیناً وہ مبعوثون، اٹھائے جانے والے ہیں۔ کیا ان کو اس کا یقین نہیں کہ وہ اٹھائے جانے والے ہیں؟
وہ دوبارہ زندہ کیے جانے والے ہیں، لیوم عظیم، ایک بڑے دن کے لیے، یوم یقوم الناس، جس دن کھڑے ہوں گے لوگ، لرب العالمین، رب العالمین کے سامنے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ پروردگار عالم کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ دوبارہ سنیے، ویل للمطففین، ہلاکت ہے ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ لوگ کہ جب لوگوں سے ماپ کر لیتے ہیں، یستوفون تو پورا پورا لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب وہ انہیں ماپ کر دیتے ہیں، او وزنوہم، یا انہیں تول کر دیتے ہیں، یخسرون، تو وہ خسارہ پہنچاتے ہیں، وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب وہ انہیں ماپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں خسارہ پہنچاتے ہیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا وہ سمجھتے نہیں کہ یقیناً وہ اٹھائے جانے والے ہیں، لیوم عظیم، ایک بڑے دن کے لیے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سب لوگ پروردگار عالم کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ویل للمطففین، ویل کے بارے میں پیچھے بیان ہو چکا کہ ویل کا مطلب ہے ہلاکت، بربادی، تباہی، اور مطففین باب تفعیل سے ہے، اسم فاعل کا صیغہ ہے، جمع مذکر کا، ناپ تول میں کمی کرنے والے۔ تطفیف ماپ یا تول میں کمی کرنے پر بولا جاتا ہے، ماپ تول کے علاوہ کسی بھی معاملے میں لینے دینے کے پیمانے مختلف ہوں تو وہ بھی تطفیف ہی کہلائے گا۔ مثال کے طور پہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنے اپنے پیمانوں کے مطابق تلتی ہیں، ان کا وزن ہوتا ہے۔ جیسے گاڑی میں پیٹرول ڈالا جاتا ہے تو اس کا ایک اپنا پیمانہ ہے، دودھ دیا جاتا ہے، دودھ کا اپنا پیمانہ ہے، کپڑا ماپ کے دیا جاتا ہے، بجلی کا حساب جس انداز سے لگایا جاتا ہے وہ بھی ایک پیمانہ ہے، گیس کا بل جس انداز سے ہوتا ہے یہ بھی ایک پیمانہ ہے۔ ان تمام امور میں یہ تو چند مثالیں دی، اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں جن میں لین دین کا معاملہ ہوتا ہے اور کسی بھی اعتبار سے دوسرے کو وہ چیز ایک پیمانے سے پرکھ کے دی جاتی ہے، اس میں کمی کرنے والا اور دوسرے کو خسارہ پہنچانے والا وہ مطفف کہلائے گا۔ تو تطفیف یہ اصل میں بہت تھوڑی سی چیز کو کہتے ہیں، جیسے سا اوپر تک بھرا ہوا ہو مگر پورا بھرنے سے تھوڑا سا کم ہو تو اس پر بھی لفظ بولا جاتا ہے تو فسائی، کہ سا کے اندر یہ کمی ہے۔
چونکہ ماپ تول میں کمی کرنے والا کوئی بہت بڑا مال نہیں چراتا ہے، بلکہ کیا کرے گا، دوسرے بندے کو دھوکہ میں رکھ کے معمولی سا مال چرا لے گا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز انتہائی کم ہوتی ہے جو ماپ اور تول میں، مثلا کپڑے میں 1-8 انچ کا اضافہ کر لیا۔ اگر کوئی سبزی بیچنے والا ہے، اس کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کر کے اس پانی کو بیچ میں جو تولا جاتا ہے، آخر کتنا اس کا وزن ہو جائے گا؟ تو یہ فعل در حقیقت ایک طرح سے نفس کی حرص اور کمینگی کی انتہا ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اتنی تھوڑی تھوڑی چیز کی چوری کرنے والا شخص اگر اس کو بڑا مال چرانے کا موقع مل جائے تو یہ کبھی پرہیز نہیں کرے گا۔ یہ تو صرف اپنی کم ہمتی یا پکڑے جانے کے خوف سے اتنی تھوڑی سی چوری پر صبر کیے بیٹھا ہے، ورنہ اس کی طبیعت کے فاسد ہو جانے اور امانت سے خالی ہو جانے میں کوئی کمی باقی نہیں رہی۔ اللہ رب العزت نے ایسا کرنے والوں کے لیے ویل کا لفظ بولا ہے، ہلاکت کا، کہ ایسے لوگ ہلاک ہو گئے۔ اور یہ فعل انتہائی برا ہے اور قابل مذمت ہے کہ جب بندہ کسی کو کوئی سامان ماپ کر یا تول کر دے تو اس میں اس کو کمی پہنچائے، اور جب دوسرے سے لے تو اس وقت پورا وصول کرے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم اسے صرف اس وجہ سے ہلاک کر دیا گیا تھا کہ وہ ماپ تول میں کمی کرتے تھے۔ پیغمبر علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود بھی وہ اس بات سے باز نہ آئے، انہوں نے اپنے پیغمبر کی تکذیب کی، اس وجہ سے کہ ان کی طبیعت کے اندر یہ جو فساد، یہ بگاڑ داخل ہو چکا تھا کہ ماپ تول میں کمی کرنی ہے، وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اگر سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب ہو سکتا ہے اس وجہ سے، ماپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے، امت محمدیہ پر اجتماعی طور پر عذاب تو نہیں آئے گا، لیکن انفرادی طور پر جو افراد ایسا عمل کرنے والے ہیں وہ اللہ رب العزت کے غضب کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس پر حسن کا حکم لگایا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 گناہوں کی سزا 5 چیزیں ہیں، جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے دشمن کو اس پر مسلط کر دیتے ہیں۔ جو قوم اللہ کے حکم کو چھوڑ کر دوسرے قوانین پر فیصلہ کرتی ہے ان میں افلاس ضرور پھیل جاتا ہے۔ جس قوم میں بے حیائی اور بدکاری عام ہو جائے اس پر اللہ تعالیٰ طاعون اور دوسرے وبائی امراض مسلط کر دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا، اور جو لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگیں اللہ تعالیٰ ان کو قحط میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان سے بارش روک دیتے ہیں۔ یہ 5 چیزیں ذکر فرمائیں، اور ان میں ذکر کیا کہ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگیں اللہ تعالیٰ ان کو قحط سالی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔
یعنی وہ لوگ افلاس کے اندر، غربت کے اندر داخل ہو جاتے ہیں کہ بظاہر جو ہے جب بندہ ماپ تول میں کمی کر رہا ہے، دوسرے کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو شیطان نے اس کے نفس میں ایک یہ بات ڈالی ہوئی ہے کہ اس سے دولت بڑھے گی، اس سے وہ زیادہ فائدہ حاصل کرے گا، اور یقینی بات ہے زیادہ فائدہ حاصل کرنے والا، زیادہ پروفٹ لینے والا وہ دولت مند ہو جاتا ہے، اس کی دولت بڑھتی ہے۔ لیکن در حقیقت وہ ایسے ایسے امور کا شکار ہو جاتا ہے کہ یہی آنے والی دولت وہ اس سے ان امور کے راستہ سے خارج ہوتی چلی جاتی ہے۔ کبھی بیماریاں آ گئیں، ان پر لاکھوں لگ گئے، کبھی گھر کے مسئلے مسائل، کبھی کوئی چیز خراب ہو گئی، کبھی گھر میں تنگی آ گئی، کبھی کسی مسئلہ کے اندر گرفتار ہو گئے، اور رزق جو ہے اس کے اندر برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جب برکت ختم ہو جائے، بندہ جتنا بھی چاہے کما لے، اس رزق کے اندر طمانینت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے حلال کمائی کے اندر طمانینت رکھی، حلال کمائی کے اندر باری تعالیٰ نے برکت بھی رکھی ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپس میں دو خرید و فروخت کرنے والے آدمی اگر وہ سامان کے اندر جو عیب پایا جاتا ہے اس کو بالکل واضح انداز میں بیان کر دیں اور ایک دوسرے کی خیرخواہی کا ارادہ کریں، بوری کا لاہما، تو ان دونوں کے لیے اللہ رب العزت کی جانب سے برکت نازل کر دی جاتی ہے، ان کی خرید و فروخت میں باری تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں۔ اور اگر وہ اس مال کا عیب چھپاتے ہیں، یعنی بیچنے والا مال کے عیب کو چھپاتا ہے، یہ بھی ایک طرح سے کمی کرنا ہے نا، کہ مال جو دیا جا رہا ہے اس کے اندر ایک طرح سے کمی ہے، اور جو اس کا پیسہ وصول کیا جا رہا ہے وہ پورے اچھے مال کا پیسہ لیا جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر وہ جھوٹ بولے اور عیب کو چھپائیں تو محقت برکات بینہما، ان دونوں کے مابین برکت کو مٹا دیا جاتا ہے۔ تو ماپ تول میں کمی کرنا یا دوسرے کو چیز دیتے وقت دھوکہ دینا اور مختلف امور ایسے اختیار کرنا جس میں میں اپنے بھائی کو کسی نہ کسی طرح سے مالی طور پر خسارہ پہنچا سکوں، یہ ساری چیزیں ہی تطفیف میں آ جاتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں کہ شاید انہیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ وہ دوبارہ زندہ ہونے والے ہیں، باری تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے والے ہیں، اپنے اعمال کا حساب دینے والے ہیں۔ یعنی ان کے اعمال سے ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے انہوں نے مرنا نہیں ہے اور باری تعالیٰ کے سامنے انہوں نے کھڑا نہیں ہونا۔ اور ہم اگر اپنے اعمال کی طرف بھائیوں غور کریں، بظاہر تو جس سے بھی پوچھ لیں وہ یہی کہے گا کہ میرا آخرت پر یقین ہے، وہ کہے گا کہ میں توحید پرست ہوں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہوں اور روزی آخرت پر میرا یقین ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے اعمال کی طرف دیکھیں تو اعمال سے نظر آتا ہے کہ شاید ہم نے مرنا ہی نہیں، شاید ہمیں اللہ نہیں دیکھ رہا، شاید ہم نے دوبارہ باری تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہی نہیں۔ اعمال تو ایسے ہیں، اس سے کہ اگر بندے کا یقین ہو کہ میرا رب جو ہے مجھے دیکھ رہا ہے، وہ رب العالمین ہے، عالم کہتے ہیں جہان کو،
اور وہ رب العالمین ہے، وہ سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، سارے جہانوں کو دیکھنے والا ہے۔ اگر میرا یقین ہو کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے تو میں کبھی بھی 7 پردوں کے اندر چھپ کے بھی دوسرے کو خسارہ پہنچانے کی کوشش نہ کروں۔ اور اگر میرا یقین ہو کہ میں نے دوبارہ باری تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے تو یقیناً میں برائی کی جانب نہ بڑھوں۔ لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، قیامت کا دن بہت بڑا دن ہے جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ وقت ختم ہو گیا، یہیں سے انشاءاللہ کل آگے پڑھیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔